اگر آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹی وی پہ یا اخبار پہ یا جتنے بھی دوسرے میڈیم ہیں ٹریڈیشنل، ان کے اوپر آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں، اور ان ایڈز کے تحت وہ چینل یا وہ اخبار اپنے پیسے بناتے ہیں۔ یہ ایڈز بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایڈز آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو آپ کو بار بار ایک کمپنی کے یا مختلف کمپنیوں کے ایڈز نظر آتے ہیں، اور وہ ایڈز آپ نے ایک بار دیکھ لیے، بار بار دیکھ لیے، لیکن آپ کو مسلسل بار بار وہ دکھائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے اس کو ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ جو زبردستی کی جائے، جو آپ زبردستی لوگوں کے سامنے اپنا میسیج رکھتے ہیں۔ اور ٹریڈیشنل میڈیا میں جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے وہ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کی ہی ایک مثال ہے۔ مثال لے لیجئے کہ اگر آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خبر نامے سے بریک دے کر آپ کو ایڈ دکھایا جاتا ہے، اور آپ کا اس سے یوزر ایکسپیرینس ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے ٹریڈیشنل بیہیویئر کو ڈسٹرب کر کے، آپ کو انٹرپٹ کر کے آپ کو ایک ایڈ دکھاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پھر کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ اخبار میں لے لیں، چونکہ اخبار میں جگہ کی کمی ہے تو آپ کو خبر جو ہے تھوڑی سی دکھا کر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بقیہ حصہ اندر والے پیج پر ہے، اور جو نیچے جگہ ہوتی ہے وہ ایڈ کو دے دی جاتی ہے، اور وہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے اور ان کو وہ کرنا مجبوری ہے۔ اسی طرح سے ٹی وی میں، چونکہ ان کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے اندر وہ آپ کو اپنا کانٹینٹ بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایڈ بھی دکھانے ہیں جس سے وہ پیسے بناتے ہیں۔ یہ دونوں چینلز کی مجبوری ہے، لیکن یہی مجبوری ان کے لیے مسئلہ بنتی گئی۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ ایک ہی ایڈ بار بار دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب اشتہار آتا ہے تو آپ چینل چینج کر لیتے ہیں، یا اشتہار آتا ہے تو آپ جو چھوٹے موٹے کام ہیں آپ جا کے وہ کر لیتے ہیں، اور یا پھر آپ اشتہار آنے کی بیس پر آپ اپنا ٹی وی بند کر کے اپنا موبائل یوز کر لیتے ہیں، یا کچھ بھی آپ نے جو بھی کام رکھے ہوتے ہیں دن میں، آپ ڈرامے کے بیچ میں یا خبر نامے کے بیچ میں جہاں جہاں پر اشتہار آتا ہے آپ یہ کام وہاں کرتے ہیں۔ اب بزنس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے یا ایک سروس ہوتی ہے جس کو خریدنے کے لیے خریدار ہوتا ہے۔ اب اس خریدار کو میسیج پہنچانے کے لیے آپ ٹی وی یا اخبار یا دوسرے چینلز پر اپنے ایڈ لگاتے ہیں، لیکن امیجن کریں اس بزنس کا کیا حال ہوگا جس کا ایڈ دیکھا ہی نہیں جاتا اور وہ اس کے لاکھوں روپے دے رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ برانڈز اپنے پیسے نکال کر ڈیجیٹل پہ ڈال رہے ہیں، اور ڈیجیٹل پہ بیسیکلی ان کو زیادہ ویلیو ملتی ہے۔ یہ جو آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے یہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اب اس میں افیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے، اس کی افادیت نہیں رہی، کیونکہ ایک ایڈ آپ سب کو دکھاتے ہیں جس میں بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، جس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، جس میں ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اشتہار ایک ہی ہے۔ آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ خاص لوگوں کو خاص قسم کا میسیج دکھا سکیں یا خاص قسم کا پیغام دے سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو تکنیک آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کی رہ گئی ہے یہ کچھ حلقوں تک یا کچھ خاص قسم کے ایڈز تک لمیٹڈ ہے۔ وہ ایسے ایڈز ہیں جو جنرلی سب کو شاید اچھے لگیں، لیکن وہ کسی خاص جگہوں پر خاص لوگوں کے لیے نہیں بنائے جا سکتے۔ ہمیں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز سے نکل رہے ہیں اور لوگ کس چیز سے باہر نکل کر کس بزنس ماڈل میں انٹر ہو رہے ہیں۔ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ ایک ابھی بھی افیکٹو میڈیم ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ڈیجیٹل کی پینیٹریشن یا انٹرنیٹ کی پینیٹریشن اتنی نہیں ہے، سب تک انٹرنیٹ نہیں پہنچ سکا، لیکن آہستہ آہستہ انٹرنیٹ بھی پھیل رہا ہے اور لوگوں کے لیے انٹرنیٹ بائی کرنا اور انٹرنیٹ انیبلڈ فون یا ڈیوائسز بائی کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ پھیلتا جائے گا ویسے ویسے آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ اور کم ہوتی جائے گی۔ فی الحال پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ہے، بٹ باہر کی دنیا میں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ آہستہ آہستہ آلموسٹ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالنے سے فائدہ نہیں، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔